کفارہ کب واجب ہوتا ہے؟ رمضان کے اندر بعض مرتبہ روزہ ٹوٹنے کی صورت میں یا روزہ توڑنے کی صورت میں قضا لازم ہوتی ہے، اور بعض مرتبہ قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہوتا ہے۔ چلیے جانتے ہیں کہ کفارہ کب واجب ہوتا ہے، تاکہ آپ لوگوں کو بھی معلوم ہو کہ کب کفارہ دینا ہوتا ہے، کب نہیں ہوتا۔ بعض مرتبہ روزے توڑتے ہیں، روزے ٹوٹ جاتا ہے یا روزہ نہیں رکھتے ہیں تو اس کا قضا لازم ہوتی ہے، تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ کفارہ بھی دینا ہوتا ہے، حالانکہ کفارے کی ضرورت اس وقت میں نہیں ہوتی۔ تو چلیے جانتے ہیں کہ وہ کون سی صورتیں ہیں جن میں روزوں کے ساتھ میں، روزوں کی قضا کے ساتھ ساتھ اس کا کفارہ بھی دینا ہوتا ہے۔ اس کے لیے موٹی موٹی باتیں آپ یاد رکھ لیں، آپ کو وہ چیزیں جب آپ کے ذہن میں ہوں گی تو آپ خود بخود جو ہے فائنڈ آؤٹ کر لیں گے کہ کس وقت میں ہمیں روزے کی قضا کے ساتھ کفارہ دینا ہے۔ قضا کے ساتھ کفارہ یعنی روزے کی قضا کے ساتھ کفارہ 3 باتوں کے پائے جانے سے واجب ہوتا ہے، یعنی رمضان کی روزے کی قضا اور اس کے ساتھ کفارہ۔ کفارہ کب واجب ہوگا؟ جبکہ اس کے ساتھ 3 چیزیں پائی جائیں۔ نمبر 1، رمضان کا مہینہ ہو، رمضان کا مہینہ ہو، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، روزہ رکھنے کے بعد بغیر عذر کے روزہ توڑ دیا ہو۔ رمضان کا مہینہ تھا اور رمضان ہی کا روزہ بغیر عذر کے، یعنی بغیر کوئی چیز کے، کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے روزہ توڑنا چاہیے تھا، اس کے باوجود خالی ہی روزہ توڑ دیا، تو اب روزہ توڑ دیا۔ نمبر 3، روزہ یاد ہوتے ہوئے ہم بستری کر لی یا چیز کوئی کھا پی لی جو عام طور پر لوگ کھاتے پیتے ہیں، تو اب ایسی صورت میں اس پر کیا ہوگا؟ روزہ کفارہ دینا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا آسان سے الفاظ میں کہ رمضان کا مہینہ تھا، رمضان کا روزہ رکھا تھا کسی نے، اور بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی بیماری کے اس روزے کو توڑ دیا ہو۔ اور روزے کو توڑنے کی ایک شکل یہ ہے کہ روزہ یاد ہوتے ہوئے اس نے کوئی چیز کھا پی لی یا ہم بستری کر لی، تو اب ایسی صورت میں روزے کی قضا کے ساتھ ساتھ روزے کا کفارہ دینا بھی ضروری ہوگا۔ فتاوی شامی والیوم نمبر 7 پیج نمبر 448-449۔ اس سے ایک ریلیٹڈ ایک مسئلہ ہے جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ کسی نے بھول کر کوئی چیز کھا لی، پھر یہ سمجھتے ہوئے کہ روزہ ٹوٹ چکا ہے کھانا پینا شروع کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر میں روزہ تھا، میں نے روزہ رکھا تھا، مجھے نہیں معلوم، مجھے یاد نہیں تھا کہ میں نے آج روزہ ہے، میں نے آج روزہ رکھا ہے، میں نے سحری کھائی ہے، اور میں نے کوئی چیز کھا پی لی بغیر علم کے، بغیر یاد، مجھے یاد نہیں تھا کہ روزہ ہوں، کھا پی لیا۔ اب کھا پی لیا تو شریعت کہتی ہے کہ آپ کو معلوم نہیں تھا، آپ نے بھولے سے کھا لیا، تو اب آپ کا روزہ فاسد نہیں ہوا، آپ اس روزے کو کنٹینیو کر لیں۔ لیکن اس کے باوجود کہ میں کھا پی لیا، اب میرا روزہ ختم ہو گیا، یہ سمجھ کر پھر سے جو ہے کچھ میں کھا پی رہا ہوں، تو ایسی صورت میں روزے کی صرف قضا ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا، کیونکہ جس چیز کو اس نے بیس بنایا تھا وہ چیز یعنی وہ چیز کیا تھی؟ وہ چیز یہ تھی کہ اس کو روزہ یاد نہیں تھا۔ پہلی مرتبہ جب اس نے کھانا کھایا ہے یا کوئی چیز پی ہے تو اس وقت میں اس کو روزہ یاد نہیں تھا، اس لیے شریعت نے کہا کہ اب وہ جب دوبارہ کھا پی رہا ہے تو اب جو ہے وہ کیا سمجھ کر کھا رہا ہے کہ روزہ میرا ٹوٹ گیا ہے، یہ سمجھ کر کھا رہا ہے، اس وجہ سے صرف اس کی قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اچھا، روزے کا کفارہ کیا دینا ہوگا؟ روزے کا کفارہ کیا دینا ہوگا؟ تو اس میں علماء نے لکھا ہے کہ غلام آزاد کرنا، لیکن غلاموں کا دور تو نہیں ہے۔ اگر غلام آزاد نہ کر سکیں تو 2 مہینے لگاتار روزے رکھنا ہے، 2 مہینے کنٹینیو روزے رکھنا ہوگا۔ نمبر 3، اگر یہ بھی نہیں کر سکتا، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو، یعنی غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ ہو، نہیں ہے، یہ زمانہ نہیں ہے، وہ غلام آزاد نہ کر سکے تو لگاتار 2 مہینے روزہ رکھے، 60 روزے رکھے۔ اگر اس کی بھی سکت نہیں ہے یا اس کے بھی قابل نہیں ہے کہ وہ 2 مہینے لگاتار روزہ رکھ سکے، تو ایسی صورت میں 60 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ہے۔ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کر کھلانا ہے۔ یا اب وہ 60 مسکینوں کو جمع کرنے کا وقت نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کی ایک شکل یہ ہے کہ ہر مسکین کو صدقہ فطر کے بقدر، یعنی ان 60 مسکینوں میں سے ہر مسکین کو صدقہ فطر کے بقدر غلہ، 1.25 کلو گیہوں یا اس کی برابر جو قیمت ہے وہ دے دیں، تب بھی وہ روزے کا کفارہ ہو جائے گا۔ فتاوی شامی والیوم نمبر 7 پیج نمبر 457۔
اسی سے ایک بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ رمضان شریف میں اگر کسی کا روزہ ٹوٹ جائے تو بہت سارے لوگ روزہ ٹوٹنے کے بعد میں کھانا پینا شروع کرتے ہیں یا روزے داروں کے سامنے کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ اسلام نے یہ تعلیم دی کہ اگر آپ کا روزہ ٹوٹ گیا ہے یا آپ نے روزہ توڑ دیا ہے تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے تو شام تک کھانے پینے سے رکے رہنا واجب ہے۔ یعنی اگر روزہ ٹوٹ گیا ہے ہمارا تو ایسی صورت میں شام تک کھانے پینے سے ہمیں بچے رہنا چاہیے۔ اسی طرح اگر مسافر دن میں اپنے گھر آ جائے یا نابالغ لڑکا بالغ ہو جائے یا عذر والی عورت کا عذر ختم ہو جائے، ان لوگوں کو بھی شام تک روزے داروں کی طرح کھانے پینے سے رکے رہنا واجب ہے۔ تو یہ مسئلہ ہمارے سامنے شاید بہت سارے لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا۔ دیکھیے مسائل نامعلوم ہونے کی وجہ سے بہت ساری مرتبہ پر غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ اگر روزہ ٹوٹ گیا ہے آپ کا کسی وجہ سے، یا پھر کوئی نابالغ بچہ تھا وہ بچہ بالغ ہو گیا روزے یعنی مثال کے طور پر 2 رمضان کو، اور وہ بھی 10-11 بجے، تو اب ایسی صورت میں جب روزہ شروع ہوا تھا اس وقت تک تو وہ نابالغ تھا، لیکن جب روزہ شروع ہو کر کچھ حصہ گزر گیا تو اب وہ بالغ ہو گیا ہے۔ اس میں یہ حکم دیا، یہ ایسی خاتون تھی جو صبح میں ناپاک تھی، یعنی حیض کی حالت میں تھی، دوپہر میں یا 1 بجے یا 11 بجے وہ حیض کی حالت سے پاک ہوئی ہے، تو اب روزہ تو یہ نہیں رکھیں گے لیکن کھانے پینے کی چیزوں سے ان کو رکے رہنا یہ ضروری ہے۔ بدائع الصنائع والیوم نمبر 2 پیج نمبر 102۔